سے پہلے تو دوستو ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ادا کرنا چاہیے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو طائفہ منصورہ میں شامل کیا ہے۔ طائفہ منصورہ کیا ہے؟ ابھی آپ سن رہے تھے، سنن ابن ماجہ کی حدیث بڑی طویل ہے، ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسند احمد بن حنبل وغیرہ کی بھی ہے۔ آپ نے بڑی طویل حدیث بیان کی، اس کا دو حصہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، لوگوں ستلحق قبائل امتی بالمشرکین، میری امت کے بہت سارے لوگ، بہت سارے گروہ، قبیلے مشرکوں سے جا ملیں گے، مسلمانوں کو چھوڑ دیں گے، مشرکوں سے جا کے مل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے۔ نمبر دو، جو خاص طور سے ابھی موضوع سکن ہے، وَسَتَعْبُدُ قَبَائِلُ أُمَّتِي الْأَوْثَانِ، میری امت کے بہت سارے لوگ، قبیلے، نام عبد الرحمن ہوگا، عبداللہ ہوگا، احمد ہوگا، شمس الدین ہوگا، قمر الدین ہوگا، شمس الاسلام ہوگا، بہت نام ہوگا، احمد ہوگا، محمد ہوگا، نماز بھی پڑھیں گے، روزہ بھی پڑھیں گے، لیکن وَسَتَعْبُدُ قَبَائِلُ أُمَّتِي بِالْأَوْثَانِ، وہ وثن کی عبادت بھی کریں گے، یعنی غیر اللہ کی عبادت میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، غور کرو، نماز یہاں پڑھیں گے، ماشاءاللہ عشاء کی نماز 17 رکعت پڑھیں گے، کتنی؟ 17 گنا 34 سجدے کریں گے، اور نماز پڑھ کے جانے لگیں گے تو گیٹ پر کوئی درگاہ ہوگی، اس کا بھی سجدہ کر کے جائیں گے۔ صرف اللہ کی عبادت پر اکتفا نہ کیا۔ وَسَتَعْبُدُ، ایک طرف حج میں جائیں گے، اور حج سے زیادہ اجمیر جانا تبرک سمجھیں گے۔ یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوں گے، آج آپ لوگ، سب ہو رہا ہے۔ وَسَتَعْبُدُ قَبَائِلُ أُمَّتِي الْأَوْثَانِ، میرے امت کے بہت سارے قبیلے بتوں کی بھی پوجا کرنے لگے، وثن۔ اور پھر تیسری چیز، میری امت میں اللہ اکبر 30 دجال پیدا ہوں گے، 30 کذابون دجالون کلہم یزعم انہ نبی، 30 نمبری جھوٹے ہوں گے، دجال ہوں گے، کذاب ہوں گے، میرے بعد پیدا ہوں گے، ان میں سے ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، یعنی جھوٹے نبی پیدا ہوں گے۔ جب نبی علیہ السلام نے حدیث بیان کی تو اب صحابہ بہت پریشان، اللہ کے رسول، جب لوگ مشرکوں سے جا کے ملیں گے، بت پرستی شروع کر دیں گے، نماز بھی پڑھیں گے، مسجد میں آئیں گے، شرک کے اڈے پر بھی جائیں گے، خانہ کعبہ کا احرام باندھیں گے، اور درگاہوں پر چادریں بھی جا کے چڑھائیں گے، یہ سارے کچھ کرنے لگیں گے، تب امت کا کیا حال ہوگا؟ کیسے انہیں حق اور باطل معلوم ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا، یہ میری امت ہے، یہ امت عیسیٰ، امت موسیٰ، امت ابراہیم نہیں ہے، یہ میری امت ہے۔ کتنی بھی گمراہی ہوگی، اب اللہ کوئی نبی ہماری امت میں اصلاح کے لیے نہیں بھیجے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ اللہ لا تزال طائفۃ من امتی، نبوت کا دعویٰ بھی کرنے والے ہوں گے۔ مرزا غلام احمد کا نام سنا ہوگا، ابھی آج کل ایک اور نمبری جھوٹا ہے، 2 کوڑی کا حنیف، شکیل، یہ کیا کہتے ہیں؟ شکیل بن حنیف، سمجھ گئے نا؟ اللہ کہیں کبھی آنکھ سامنے کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں۔ اور اللہ اکبر، جہاں تک معاملہ غیر اللہ کی عبادت کا ہے تو اللہ اکبر، مجھے یاد ہے الہ آباد سے بیٹھا، اجمیر کی طرف آگرہ جا رہا تھا، سامنے ایک فیملی بھی تھی، نقاب پوش ہیں، تقریباً 15 آدمی بیٹھے، مغرب کی نماز آئی تو میں نے نماز پڑھی، لیکن 15 میں سے ایک نے نماز نہیں پڑھی۔ میں نے کہا اللہ کے بندے نماز پڑھ لو۔ خواجہ آج میری کے ہاں بھی جائیں نماز پڑھ، 2 کام نہیں، ایک ہی کام کریں گے۔ اب رہی بات جنت و جہنم، عذاب قبر سے بچانا ان کا کام ہے، اب ہمیں کسی اور کی ضرورت۔ اللہ اکبر، ذرا سوچا، آج مسلمانوں میں یہ سب بھی ہو رہا ہے، ہر ایک چیز ہو رہی ہے۔ جب یہ حالت ہوگی تو امت کی نگہبانی کون کرے گا؟
آج میری امت ہے، میری امت میں لا تزال طائفۃ من امتی، ایک گروہ برابر قائم ہوگا اس امت میں، حق کا مقابلہ کا، حق کی حمایت کرے گا، باطل کا مقابلہ کرے گا، اس کے لیے لڑے گا، اس کے لیے مناظرہ کرے گا، اس کو مٹانے کی کوشش کرے گی۔ ایک گروہ ہمیشہ میری امت میں قیامت کی صبح تک قائم رہے گا بے اتفاق۔ پتہ یہ چل گیا دوستو، پوری امت نہیں، امت میں ایک گروہ ہوگا، ایک چھوٹی سی جماعت ہوگی جو سب کا مقابلہ کرے گی، نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کو بھی مقابلہ کرے گی، مشرکوں سے ملنے والوں کو بھی مقابلہ کرے گی، جو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی عبادت کرے گی ان سے بھی لڑے گی، ان کو سمجھائے گی، ان کو منع کرے گی، ہر قسم کی چیزیں ان کی برداشت کرے گا، لیکن حق بیانی سے بات نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، بڑی عجیب سے بات یاد رکھیے گا، اللہ رسول نے ارشاد فرمایا ساری دنیا ان کی دشمن ہوگی، لا یضرہم من خذلہم، کچھ ایسے ہوں گے کہ ان کے ماں باپ بھی ویسے لوگوں گھر سے بے گھر کر دیں گے، کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہوگا، برادری بائیکاٹ کر دے گی، ہر طرح سے چاروں طرف سے مقہور ہو گئے، اور حکومت میں جا کر کے جاسوسی کر کے بھی ان کے خلاف دہشت گرد یہ بھی نوٹ کراتے رہیں گے، لیکن لا یضرہم، پوری دنیا ایک طرف سے ان کو مٹانے کی فکر میں ہوگی، لیکن ان کو قیامت تک نہیں مٹا سکے۔ کیوں؟ ان کی مدد زمین والے نہیں کریں گے، اوپر والا کرے گا۔ ان کی مدد کہاں سے آئے گی؟ طائفۃ منصورۃ، اللہ کی طرف سے ان کی مدد ہوگی، اور جانتے ہیں جس کو رکھے خدا اس کو چکھے کون، اس کو کون مٹا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ ہمارے سلف کہتے تھے، امام احمد بن حنبل، امام بخاری، علی بن مدینی، امام شافعی، امام مالک، یہ سارے حضرات کہتے تھے وہ ایک طائفہ جو باطل کا قیامت تک مقابلہ کرتا رہے گا، ان لم یکونوا اہل الحدیث فلا ادری من ہم، اہل حدیثوں کے علاوہ کوئی گروہ ہو ہی نہیں سکتا۔